السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارا چوتھا سبق چل رہا ہے۔ تیسرے سبق کے آخر میں ہم قرآن کی آیت کے حوالے سے ایک واقعہ شروع ہوا تھا، مگر وقت کی قلت کے باعث ہم اس کو پورا نہیں کر پائے تھے۔ تب آپ سے کہا گیا تھا جب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو یہی اسی واقعے کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ حضرات محترم، وہ بات ہم کر رہے تھے ایک ایسے شاعر کی جس کے 100 اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے۔ یہ کون شعر تھا، کون شاعر تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ہم آج کے سبق میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ اس شاعر کا نام امیہ بن ابی سلط تھا، جس کے بارے میں نے اس دن بھی حوالہ دیا صحابی کے ساتھ کہ قرآن کی وہ آیت وہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اس کے بارے میں نازل ہوئی، بعض مفسرین کی رائے ہے اور زیادہ تر مفسرین اسی بات پر قائم ہیں اپنی بات پر کہ وہ بلم بن باورا کے بارے میں ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے شخص تھا۔ لیکن امیہ بن ابی سلط جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، یہ کون تھا، کیا تھا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف کا رہنے والا تھا، طائف کا رہنے والا تھا، اور وہاں کا یہ مخزرمی شاعر تھا۔ اس کی بہن فاریہ بھی ایک شاعر تھی، اس کے 2 بھائی شاعر تھے۔ اس کا ایک جو بھائی تھا اس کا نام حزیل تھا۔ یہ جب بنو ثقیف کے قبیلے کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے، اس دوران مارا گیا اور شرک پر مرا۔ اس کی 2 بیٹیاں شاعرہ تھیں۔ اس کے بارے میں ایک بات جو بڑی عجیب اور حیران کن ہے کہ یہ بتوں کے ساتھ سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ وحدانیت کا مبلغ تھا، اور جب اس کے سامنے بتوں کی کوئی تعریف کرتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ یہ وہ شاعر ہے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنانے شروع کیے، تو جب ایک شعر مکمل ہوتا حضور فرماتے اور سناؤ اور سناؤ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 100 اشعار سنے، اور 100 اشعار میں سب سے بڑا جو شعر تھا جو سب سے آخر میں سنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی۔ یہ بات ابن ماجہ میں، سند ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مسند ابن احمد میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شعر سنایا، لَكَ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ وَالْفَضْلُ رَبُّنَا فَلَا شَيْءٌ أَعْلَى مِنْكَ حَمْدًا وَمَجْدًا، یعنی اے ہمارے رب، ساری نعمتیں، سارا فضل اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تعریف اور بزرگی میں کوئی چیز تیرے برابر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ شعر سن کر فرمایا تھا قاد امیۃ بن ابی سلط ان یسلم، فرمایا کہ اس کے اشعار سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید مسلمان ہو جاتا۔ صحیح البخاری کے اندر مناقب الانصار باب ایام الجاہلیہ کے اندر حدیث نمبر 3841 ہے یہ، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2256 ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا فَلَقَدْ قَادَ إِن يُسْلِمْ فِي شَعْرِهِ، شعروں سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے والا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 2255۔ حضرات محترم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آیا۔ اب یہ بات کرتے ہیں۔ یہ شخص بیسیکلی پچھلی کتابوں کا جاننے والا تھا۔ اللہ نے اس کو تورات کے بھی علم سے عطا کر دیا تھا اور انجیل کی آیتوں کا بھی علم یہ جانتا تھا، اور یہ علماء کے پاس بیٹھتا تھا، صاحب علم لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، اور اس زون میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخری نبی مجھے ہی بنایا جائے گا۔ یہ نبوت کا خواہش مند ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ایک دفعہ مکہ آیا ہوا تھا، تو اس تک سورہ یاسین کی کچھ آیات پہنچی، تو اس نے لوگوں کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچا رسول ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ایمان نہ لایا۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ اپنی بیٹیوں کو لے کر یمن چلا گیا اور وہاں سے تجارتی سفر کرتا رہا، مگر عرب نہ آیا۔
اس وجہ سے کہ اگر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی تو مجھے ان پر ایمان لانا پڑے گا، اور یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک بزرگ ہونے کے باوجود، ادھیڑ عمر کا ہونے کے باوجود، ایک ایسے شخص کے اوپر نبوت کی بیعت کر لوں جو مجھ سے کم عمر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بس اسی بغض، اناد، حسد اور کینہ کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ وحدانیت کے متعلق بات کرتا تھا، مگر رسالت پر ایمان نہ لایا اور مسلمان نہ ہوا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ یہ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے کے لیے آیا. یہ بات ہے بدر کے بعد کی، کیونکہ اس کی موت کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں، یہ 2 ہجری میں مرا یا 9 ہجری میں مرا. مگر یہ مدینہ منورہ حاضر ہو رہا تھا. راستے میں اس کو مشرکین مکہ ملے. مشرکین مکہ نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اتنے سارے رشتہ دار قتل ہو گئے بدر کے اندر. تو جب اس نے یہ بات سنی تو بغض، حسد اور کینہ اس کے اندر دوبارہ پھر سے پیدا ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگا، اور اس نے مقتولین بدر کے بارے میں کچھ مرثیے لکھے، یعنی ایسے شعار لکھے جو ان کو ابھار رہے تھے، اگلی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شعار سن کر فرمایا تھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کی زبان تو مسلمان ہے مگر اس کا دل جو ہے وہ کافر ہے. اس کے ایک شاعر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عرب کے شاعروں میں سے کسی شاعر کا سب سے بہترین شعر یہ شعر ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے مختلف ہے. کچھ نے کہا یہ شعر لبید شاعر کا ہے، اور کچھ نے کہا یہ امیہ بن ابی سلط کا شاعر ہے. کیا شعر تھا وہ؟ اس میں کہا گیا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سوائے اللہ کے ہر چیز باطل ہے. حضرات محترم، اگر آپ اس کے اشعار پڑھنا چاہیں تو ابن اسحاق کی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر بہت سارے اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے عرب کے اندر بسمک اللہم سے تحریر کو لکھنا شروع کیا، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور اسی کے بعد قریش نے اس تحریر کو، اپنی تحریروں کو بسمک اللہم سے لکھنا شروع کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل قریش جو شرک پر قائم رہے، ان کا یہ لکھنا اللہ کی ذات پر تو یقین رکھتے تھے مگر ساتھ شرک کی گندگی بھی مکس کرتے تھے. حضرات محترم، صحیح مسلم اشیاء باب فش باب حضرات محترم، یہ جو بھی میں حوالہ دینے لگا تھا اس کو میں نے ایک دفعہ پھر کنفرم کیا تاکہ بات ٹھیک آپ تک پہنچے. میں صفحہ نمبر اس کا بھول گیا تھا. تو صحیح مسلم باب فی الشعار حدیث نمبر 2265 کے اندر یہ اس کے 100 شعار والی بات موجود ہے. کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیات میں سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا اسی کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سرگزشت سنائیں انہیں جنہیں ہم نے آیتیں دی تھیں مگر وہ ان کی پابندی سے نکل گیا. یعنی تورات اور انجیل کا علم ہونے کے باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا اور پہچانتا ہے مگر صرف اپنے بغض، عداوت اور کینے کی بنیاد پر ایمان نہ لا سکا. اس کی شاعری 2 حصوں پر مشتمل تھی. ایک حصہ جس میں یہ اللہ کی تعریفیں کیا کرتا تھا اور قیامت کے دن کا اقرار کیا کرتا تھا اور زندگی بعد الموت کے بارے میں یہ اشعار لکھا کرتا تھا اور فرشتوں کی گواہیاں اور فرشتوں کی تعریفیں کیا کرتا تھا. اور اس کی شاعری کا دوسرا حصہ عبداللہ بن جدعان جو کہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے اس نے شاعری لکھی. حضرات محترم، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں بعض مفسرین کے مطابق قرآن کی وہ آیت کہ تم نے کیا اس کتے کا حال نہیں دیکھا
جس کی زبان لٹکی ہوئی ہے، تم اس پر حملہ کرو یا نہ کرو، اس کی زبان لٹکی ہوئی ہے. ہم نے آیتوں کے ذریعے سے اس کو عزت اس کو بلند کرنا چاہا، مگر وہ زمین ہی کی طرف لوٹتا چلا گیا. بعض مفسرین کے مطابق یہ آیت اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی. یہ ہے وہ سارا واقعہ جو ہم اس دن کور نہیں کر پائے تھے، مگر آج الحمدللہ یہ کور ہو گیا. ہمارے پاس چونکہ کچھ تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو آپ سے اس واقعے کے بعد ایک اہم گفتگو کرنی. حضرات محترم، میں بہت سارے سالوں سے اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا، اللہ اپنے دین کا ہم سے کوئی کام لے لے. اللہ نے لیا، اپنی رحمت سے لیا، اپنے فضل اور کرم سے لیا. جو حضرات ہمارے ساتھ حج پہ شامل موجود تھے، 800-900 کے قریب، جو مقام میدان عرفہ میں ہمارے ساتھ تھے، الحمدللہ 3000 کے قریب حجاج، وہ جانتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے کام لیا. ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے اپنے دین کا ہمیشہ ہمیشہ کوئی کام لیتے رہے. حضرات محترم، یہ جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کریں. ہم سب، اور بالخصوص جتنے بھی حجاج ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ سے مانگیں اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، کسی نہج پہ، کسی طریقے سے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے، کہ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ میرے نبی کے دین کے لیے تم نے کیا کیا. حضرات محترم، یہ ایک پلیٹ فارم ہے. آپ یقین کریں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں دنیا کی نہ چاہت ہے نہ دنیا کی طلب ہے. آپ سے درخواست ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنا حصہ ڈالیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کے حکم کے مطابق لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں، لوگ سنیں. ہم چاہتے ہیں لوگ جذبے کے ساتھ حج کریں، لوگ جذبے کے ساتھ عمرہ کریں، اللہ سے مانگ کے جائیں، سیکھ کے جائیں. بیت اللہ کا ادب، مسجد نبوی کا ادب، اس کے لیے آپ ہمارا دستے بازو بنیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں. آپ کی جتنے رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، ان سب تک یہ پیغامات پہنچاتے رہیں، یہ اسباق پہنچاتے رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.